बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मेरा ताल्लुक़ तालीम के शोबे से है और मैं टीचर्स के, वर्कर्स के मसाइल को डिस्कस करती हूँ, बच्चों के मसाइल को डिस्कस करती हूँ और उसका सलूशन पेश करती हूँ। मैंने आज जो टॉपिक चुना है, मेरी 33 इयर्स की जो टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उसमें जो सबसे तकलीफ़ दे टॉपिक था वो हरासमेंट था। हरासमेंट विद टीचर्स, हरासमेंट विद वर्कर्स, दैट इज़ वेरी पेनफुल। मैं आपको बताऊं कि ये हरासमेंट आस्ता आस्ता इंसान को मौत के करीब ले जाती है। अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तमाम प्रिंसिपल्स, हेड्स, कोऑर्डिनेटर्स, हेड ऑफिस, इन लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। एक टीचर्स को बुलाना, उसको डांट देना, उसको हरास करना, आंखें दिखाना, ऊंचा बोलना, उसको कहना ये तुमने प्लानर बनाया है, ये तुम्हारी राइटिंग है, टेक दिस एंड गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, ये एक हरासमेंट है। आप देखें, अपने आप को उस टीचर की जगह रखें। एक टीचर सुबह उठ के नाश्ता बना के बच्चों को तैयार करके भेज रही है, हस्बैंड को भेज रही है, उसके बाद स्कूल आ रही है। स्कूल में दाखिल होते साथ ही उसकी हेड उसको बुला लेती है या प्रिंसिपल बुला लेती है और किसी भी बात पर उसकी धुनाई कर देती है। उसके बाद क्या वो अपनी क्लासेस ठीक तरीके से ले सकेगी? उसका दिल इतना कमज़ोर हो जाएगा। अगर कंटिन्यूसली ये हो रहा है, उसका बीपी हाई होगा, उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वो इतनी खौफज़दा हो जाएगी कि ना वो स्कूल में अच्छा काम कर सकेगी, ना घर आके बच्चों को तवज्जो दे सकेगी, ना वो अपने हस्बैंड को तवज्जो दे सकेगी। आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी चिड़चिड़ी हो जाएगी कि उसका घर भी डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी जॉब भी डिस्टर्ब होती रहेगी। उसके बाद रिएक्शन क्या होता है आपको पता है? टीचर्स के दरमियान जब ये बात बहुत ज़्यादा होती है, जब कोई एक हेड या प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा टीचर्स को हरास करती है, तो टीचर्स के दरमियान नफ़रत बढ़ती चली जाती है। और उसके बाद क्या होता है? आस्ता आस्ता वो एक्शन लेना शुरू करती हैं, फिर ग्रुपिंग होती है, फिर यूनियनिज़म होता है, फिर उस प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ लेटर्स लिखे जाते हैं, फिर हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये औरत हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रही है या ये मर्द हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करे। देखें, हेड ऑफिस तो बाद में एक्शन लेगा। पहले आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ये बयान आपने सुना हो कि अल्लाह ताला को ज़ुबान की सख्ती पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने, आप देखें, हमारी ज़ुबान में हड्डी नहीं रखी। ये मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये हमारे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़ुबान में हड्डी नहीं रखी, इसलिए कि अल्लाह को नरमी पसंद है। हजूर पाक ने कभी कोई काम फोर्सफुली नहीं किया, कभी किसी को हरास नहीं किया। जो भी बात की उन्होंने मोहब्बत से की है। आप मोहब्बत से बात करें, आपकी नज़रों में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, रोब रखना चाहिए। ये मैं भी कहती हूँ, टीचर्स को ज़्यादा फ्री नहीं करना चाहिए, अपने वर्कर्स को ज़्यादा फ्री ना करें, लेकिन आप इज़्ज़त से बात करें। आप इज़्ज़त से बात करें और उनको बताएं कि देखिए बेटा, आपने ये काम गलत किया है, इसको करने का ये तरीका है। मैं आपको बताऊं, मैंने इस्लामाबाद और पिंडी के बेस्ट स्कूल्स में काम किया है, सिटी में, कॉन्वेंट में, फ्रॉबेल्स इंटरनेशनल में, OPF में। मतलब मैं 5-6 स्कूलों में काम कर चुकी हूँ, एज़ प्रिंसिपल, एज़ एडमिनिस्ट्रेटर, एज़ कोऑर्डिनेटर। मुझे सबसे अच्छा जो सिस्टम लगा है ना, वो कॉन्वेंट का लगा है। हमारी जो फिलिपिनोज़ प्रिंसिपल्स होती हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि स्टूडेंट लाइफ में भी और जब जॉब कर रही थी तब भी, कभी भी उन प्रिंसिपल ने किसी को डांटा नहीं, कभी किसी की तौहीन नहीं की। हमारी जो कॉन्वेंट में प्रिंसिपल्स थी, जब ब्रेक होती थी तो वो ब्रेक नहीं लेती थी, वो राउंड लगाती रहती थी और वो देखती कोई बच्चा गिर गया तो उसको खुद उठा लेंगी, कोई चीज़ नीचे गिरी हुई उठा के खुद डस्टबिन में डाल देंगी। देखें ना, हमारे नबी भी तो हमारे लिए अमली नमूना है ना। तो मैंने देखा है कि कॉन्वेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो फॉरेनर्स हैं ज़्यादातर, अगर पाकिस्तानी भी हैं, उनका ये स्टाइल है। वो डांटते भी नहीं, वो बेइज्जती भी नहीं करते, वो गंदी ज़ुबान भी नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखें हर वक्त ऐसे खुली रहती हैं, चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होती है। वो समझ नहीं आता कि वो हमें डांटने जा रहे हैं या वो खुश हो रहे हैं, कुछ भी नहीं। बड़े अदब से वो बात करते हैं और जो प्रिंसिपल्स होती हैं वो ऐसे राउंड लगाती रहती हैं। ये नहीं है कि बस कुर्सी पे बैठे हैं तो फिर उठना नहीं है, और उनके अंदर कोई फ़िरौनियत नहीं होती जैसे हमारे पाकिस्तान में मोस्टली ये चीज़ है।
وہ کبھی اپنے آپ کو پرنسپل نہیں سمجھتی. میں نے دیکھا ہے کہ وہ زمین سے چیزیں اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال رہی ہیں, بچے گر گئے ان کو اٹھا کے خود میڈیکل کے لیے لے کے جا رہی ہیں, ٹیچرز کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کا ایٹ دا اسپاٹ ہی اس کا فیصلہ کر رہی ہیں. اگر کسی ٹیچر سینئر نے جونیئر سے بدتمیزی کی ہے اس کو بلا کے ایٹ دا اسپاٹ ہی اسے کہیں گی کہ یہ تمہاری غلطی ہے, سوری کرو. اتنا کام اینڈ کول ان کا انوائرمنٹ ہے, اتنی محبت سے وہ بات کرتی ہیں, غلطی کو فوراً بتاتی ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے. کوئی فیوریٹزم نہیں ہے. ہمارے جو پاکستان میں ہیڈز ہیں, پرنسپلز ہیں, ہیڈ آفس ہے, ان کے اندر فرعونیت بہت زیادہ ہے. سوری ٹو سے, مجھے ایسے کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ میرا ایکسپیرینس ہے, یہ میری آبزرویشن ہے کہ جب ہم کسی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں نا, ہمیں تو لگتا ہے بس ہوں تباہ کر دو اگلے نو, بستی کر لو جنی. اور آپ دیکھیں جتنے بھی پرنسپل یا ہیڈز یہ لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ ہمیشہ یاد رکھیں ان کے گھر میں کوئی پرابلم ہوتا ہے, یا ان کو فیملی نے اتنا دبایا ہوا ہوتا ہے, یا ان کی فیملی میں یہ گندی لینگویج یوز ہوتی ہے. آپ اگر کوئی ہیڈ ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس فیملی سے بلانگ کر رہے ہیں, آپ کون ہیں. آپ کی زبان بتائے گی کہ آپ کتنی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا اپنا براٹ اپ کیا ہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کسی سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو اپنا آپ نہ بھول جایا کریں. اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ نرم زبان استعمال کریں. جہاں کوئی بہت غلط کام ہو رہا ہے تو آپ پہلے ایک ریٹن ایکسپلینیشن دیں, بھئی یہ آپ کی غلطی ہے, آپ ایکسپلین کریں کہ آپ سے یہ کیوں ہوا. پھر اس کے ساتھ میٹنگ کریں, پھر اس کو بتائیں. اگر پھر بھی معاملہ نہیں حل ہو رہا, ایک وارننگ لیٹر دیں, دوسرا دیں. اگر پھر بھی حالات نہیں ٹھیک تو ٹھیک ہے, اس کو آپ معذرت کر لیں, آپ کہیں جی آپ جائیں اور کہیں اور جوائن کریں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بھئی یہ چیز بہت غلط ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی پہ روپ ڈال دیے تو ہم بڑے کامیاب ہیں, روپ ڈال کے غصہ کر کے میں نے تو ٹیچرز کا یوں کھڑا رکھا, یوں ان کی بےزتی کی, انہوں نے اتنا اچھا کام کیا, میں گزرتی ہوں تو کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ غلط ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسکول میں ہماری ایک ہیڈ تھی, ان کا ظلم مشہور تھا. بھئی اگر ایک ٹیچر کو, ایک ینگ ٹیچر تھی, اس کو موشن لگے ہوئے تھے, اس نے چھٹی مانگی, اس نے چھٹی نہ دی. خوبصورت تھی وہ لڑکی, اس کو کہا اپنی خوبصورتی پہ نہ اتراؤ, ادھر باتھ روم کے سامنے کرسی ڈال کے بیٹھ جاؤ, جتنی دفعہ باتھ روم جانا ہے جاؤ, پھر آ کے کلاس لو. کتنا ظلم ہے یہ, ایک بچی کے ساتھ کتنا ظلم ہے. اور اس کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ وہ یہ ساری باتیں برداشت کرتی رہی. وہ کیا, اس کے اسٹاف میں جتنی بھی ٹیچرز تھیں وہ یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتی تھیں. جب پیرنٹس میٹنگ میں پی ٹی ایم میں میں جاتی تھی تو ٹیچرز اتنی ڈری ہوئی ہوتی تھیں, پلیز ہماری کوئی شکایت نہ ہماری اس سے پرنسپل سے کیجیے گا ورنہ وہ ہمیں نوکری سے نکال دے گی, وہ بہت ظالم ہے, وہ یہ. میں نے کتنے سال یہ باتیں سنی. اب اس کا رزلٹ کیا ہوا, اتنے لوگوں پہ وہ ظلم کرتی رہی. اس کی ایک ہی بیٹی تھی, اس نے اس کی شادی کی, وہ دوسرے ملک چلی گئی. آپ یقین کریں 2 مہینے کے بعد وہ اتنی خوبصورت بچی باہر سے جب واپس آئی تو وہ ویل چیئر کے اوپر تھی. آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ وہ ویل چیئر کے اوپر کیوں تھی؟ وہ ویل چیئر کے اوپر اس لیے تھی کہ اللہ پاک نے اس کو سزا دی. اگر تم کسی کی بچی کے اوپر ظلم کرو گی تو اللہ بھی تمہاری بچی پہ ظلم کرے گا. یعنی کہ اس کے سسرال والوں نے اتنا تشدد اس کے اوپر کیا, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی اتنا ٹارچر کیا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی, وہ چل پھر نہیں سکتی تھی. اور وہی پرنسپل جو تھی وہ اس کو ویل چیئر کے اوپر گھر لے کر آئی, اور اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ وہ کیا کرتی رہی ہے, وہ لوگوں کی بچیوں کے ساتھ کیا کرتی رہی ہے. میری یہ بات بتانے کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں, نہ کسی کی انسلٹ کرنا ہے. میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو وہ قہار بھی ہے. اگر آپ کسی کو مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں, کسی پہ تشدد کر رہے ہیں, تشدد سے مراد جو ذہنی ٹینشن آپ لوگ دیتے ہیں نا, جلدی کام کرو, رپورٹ کے اوپر یہ کیوں ہو گیا, آپ آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں. آپ پہلے خود ماڈل بنیں, بتائیں بھئی یہ کام ایسے نہیں ہے, ایسے کرنا. آپ یقین کریں آپ کا کام ایسے بھی ہو جائے گا اور زیادہ اچھا ہوگا. اور آپ لوگوں کی دعائیں لیں. اگر آپ کو اللہ نے سیٹ دی ہے تو آپ لوگوں کی دعائیں لیں, آپ اور ترقی کریں گے, اور ان دعاؤں کی وجہ سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. میری اس بات پہ غور کیجیے گا, اور سب سے زیادہ اس بات پہ غور کیجیے گا کہ جب آپ اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں, چاہے زبان سے,
چاہے کسی لیٹر سے چاہے آنکھوں سے. اگر آپ غلط کر رہے ہیں نا تو وہ چل پھر کے آپ کے آگے آ جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر غلطی، نماز، روزے سب کچھ معاف کر دوں گا، لیکن اگر آپ کسی انسان پر ظلم کرو گے، اگر آپ کسی انسان پر ظلم کرو گے تو اس کی معافی نہیں ہے. چاہے وہ غیر ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے ہیں، اس کی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ انسان خود آپ کو معاف نہ کرے. جب تک آپ اس سے معافی نہ مانگیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں نہیں، اس سے کہیں کہ میری غلطی ہے، میں نے ظلم کیا، اور پھر اگر وہ خوش دل ہو کے آپ کو معاف کرے تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ آپ کی معافی نہیں ہے. تو میری تمام ہیڈ آفس، پرنسپلز، ہیڈز، کوآرڈینیٹرز، سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی ٹیچرز کا، ورکرز کا ادب کریں. ان کے دل سے آپ کے لیے دعا اور عزت نکلنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے روڈ ڈال کے، اور میں نے ایسی بھی ہیڈز دیکھی ہیں کہ جو منہ میں گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، ایسے ایسے لفظ وہ یوز کرتی ہیں جو میں یوز بھی نہیں کر سکتی. لیکن بیچاری ٹیچرز جو مجبور ہوتی ہیں، ظاہر ہے جاب تو کرنی ہے نا، بچے تو پالنے ہیں، اور وہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں. مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو دیکھ کے بہت سارے لوگ اس سے نصیحت پکڑیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.